بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 285 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیت 184 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ کچھ نصیحتیں اس سے پہلے کی، اب فرما رہے ہیں اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو اور دیگر پہلی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت کو پیدا کیا۔ الجبلہ یہ جبلت کے معنی میں ہے کسی انسان کا فطری اور پیدائشی وصف۔ جبلہ اللہ علی کذا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں یعنی اس کی فطرت میں ایسا وصف رکھ دیا ہے جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی انسان فطرتاً سخی ہو یا فطرتاً حیادار ہو تو انسان کی فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جبلہ اللہ علی الکرم، اللہ تعالیٰ نے کرم اور شرافت اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت کو پیدا کیا۔ یعنی کافروں کے جو اوصاف ہیں وہ فطری اور جبلی ہیں۔ تکبر، عناد اور ہٹ درمی ان کی فطرت میں ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ طبیعت، خصلت، خلق اور عادت کے اندر فرق ذکر کر رہے ہیں۔ طبع اس لفظ کی اصل طبع السیف، تلوار کو ڈالنا یعنی لوہے سے اس کی مخصوص صورت بنانا۔ اسی طرح دراہم و دنانیر کو مخصوص صورتوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی طبع کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو جس فطرت پر بنایا جائے اس کو طبیعت اور غریزہ کہتے ہیں۔ غرض کا معنی ہے گاڑنا، ٹھوکنا، گویا اس وصف کو اس میں گاڑ دیا گیا ہے۔ اور طبیعت اور غریزہ انسان کی اس قوت کو کہتے ہیں جس میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کو جبلت، فطرت اور شیما بھی کہتے ہیں۔ الشامہ کے معنی تل ہیں اور شیما اس خصلت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر تل کی طرح پیوست ہو، جیسے کوئی انسان جبلی طور پر سخی ہو یا بخیل ہو۔ السجیہ یہ انسان کی پختہ عادت کو کہتے ہیں، اور خلق یہ خاء پر زبر کے ساتھ انسان کی جسمانی ساخت کو کہتے ہیں، اس کی شکل و صورت وغیرہ جس کا آنکھوں سے ادراک کیا جاتا ہے۔ اور خلق یعنی خواہ پر پیش کے ساتھ انسان کی ان قوتوں کو کہا جاتا ہے جن کا بصیرت سے ادراک کیا جاتا ہے اور ان کو غور و فکر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے حسن و جمال کا ادراک بصر سے ہوتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں، اور اس کی شرافت اور نجابت کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔
اور بعض اوقات قوت غریزہ پر بھی خلق کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ جبلت کے متعلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے، خلق، خلق، رزق اور مدت حیات سے، اور کوئی شخص کسی سے زیادہ کسب کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی 4 چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے، خلق سے، خلق سے اور رزق سے اور اجل سے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق کرنا، اور جب یہ سنو کہ کسی شخص کا خلق یعنی اس کی فطرت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرنا، وہ اس شخص کی سرشت کی طرف لوٹ جائے گا جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے ایک شخص کے خلق کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی شخص کا سر کاٹ دو تو پھر کیا اس کو جوڑ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، کسی کا ہاتھ کاٹ دو تو لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اگر کسی کا پیر کاٹ دو تو لوگوں نے پھر یہی جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بے شک تم کسی شخص کے خلق کو اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم اس کے خلق کو نہ بدل دو۔ پھر حضرت ابن مسعود نے اس حدیث مقدسہ کو سنایا۔ خلق کا زیادہ تر اطلاق فطرت پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک کام کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا، جیسا کہ ایک شخص غضب کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مزاج میں تندی اور تیزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر شخص اس خلق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جو اس کی اصل خلقت اور فطرت میں ہوتا ہے، جیسے شیر شجاعت کے ساتھ مخصوص ہے، خرگوش یا بکری بزدلی کے ساتھ، اور لومڑی مکاری کے ساتھ۔ اور کبھی کبھار خلق کا اطلاق اوصاف مکتسبہ پر بھی کیا جاتا ہے۔ انسان بعض کاموں کو کرنے کا عادی اور خوگر ہو جاتا ہے اور گویا کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ حسن اخلاق کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، سرکاروں نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم کسی گناہ کے بعد کوئی نیک کام کر لو تو وہ اس گناہ کو مٹا دے گا، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ذکر فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سامنے اس کے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا۔ پوچھا رب تعالیٰ نے، تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنا مال عطا کیا تھا اور میں لوگوں میں خرید و فروخت کرتا تھا، اور میرا خلق یہ تھا کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، میں امیر آدمی کے لیے آسانی کرتا تھا اور غریب کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت درگزر کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں نیک اخلاق کو پورا کر دوں۔ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے جھپٹے تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کے اوپر 1 یا 2 ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی وہاں لے جاتی، یہ میرے رسول کریم کا اخلاق حسنہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے حضرت علی بن حسن کو بوسہ دیا، اس وقت آپ کے پاس اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے، تم اس کی سفارش کرو
تم کو اجر دیا جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا وہی فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ بشروں میں سے ایک بشر تھے، کپڑے صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے اور اپنے کام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم اپنی جوتی مرمت کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے اور گھر میں اس طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اپنے گھروں میں کام کیا کرتا ہے۔ خصلت اور عادت کا معنی کیا ہے اور کیا یہ بدل سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء و مفسرین کرام کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی آپ لکھتے ہیں عادت کا لفظ عاد یعود سے بنا ہے۔ آدمی جب کسی فعل کو بار بار کرتا ہے یا کسی فعل کو بار بار قبول کرتا ہے تو اس کو عادت کہتے ہیں۔ عادت مخلوق کا فعل ہے اور سجیت اور جبیلت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ انسان کی قدرت میں نہیں کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف کوئی کام کرے، کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض اوقات عادت اس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ وہ فطرت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، پھر اس کو طبیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انسان کی فطرت اگر نیک ہو تو وہ نیک ہی رہے گی اور اگر بد ہے تو وہ بد ہی رہے گی۔ حدیث مقدسہ میں ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسین شکل دی اور نیک فطرت دی تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی حدیث مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق یعنی شکل و صورت اور خلق یعنی فطرت سے فارغ ہو چکا ہے، اور خالق کے فعل کو تبدیل کرنا مخلوق کی طاقت نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا اور میرے بعد بھی کسی پر نازل نہیں ہوگا، وہ اسرافیل ہیں اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکہ یا محمد، میں آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام لانے والا ہوں۔ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نبی اور عبد رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہو جائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ الجبلہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ جبلہ یہ مخلوق کے معنی میں ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔